جی پوچھا ہے کہ جی لائف انشورنس جو بیمہ ہے پالیسی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے خود تکافل پالیسی شروع کی ہے، وہ اور بیمہ پالیسی میں فرق کیا ہے؟ لائف انشورنس اکثر جو ان کی کمپنیز ہے لائف انشورنس، میں تو اسٹیٹ لائف کے بارے میں جانتا ہوں، باقی کا مجھے اتنا نہیں پتہ، لیکن اس کے اکثر جو ہم علماء سے سنتے ہیں، دوستوں سے سنتے ہیں، یا ان کے جو پمفلیٹ ہوتے ہیں جس میں ان کا ڈیٹیل ہوتا ہے وہ سارا حرام ہوتا ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے وہ سارا حرام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا کہتے ہیں کہ جی اس میں جو پیسے ہے، اس نے ڈیٹیل بڑا لکھا ہے کہ اس میں پیسے ہے، پھر اگر وہ 15 سال بعد بندہ نکالے، 20 سال بعد، پھر اس میں زکوٰۃ آتا ہے، اس کا کیا حکم ہے، پھر اسے اگر بندہ حج کرے، دیکھو اس سے کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس میں دو چیزیں، اگر اس میں آپ مثال وہ پیسے آپ نے نکالے یا وہاں سے انہوں نے ٹرانسفر کیے کہ دوسرے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ مثال میرے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے ہے، اس میں 10 لاکھ یہ میرے اپنے ہے، 40 لاکھ بیمہ والوں کے ہے، 40 لاکھ روپے آپ اس سے نکالو اور وہ صدقہ کرو، لیکن ثواب کی امید نہیں رکھنا ہے۔ ثواب کی امید اگر بندہ رکھے گا تو وہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حرام ہے، یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نام پہ دے دیا تاکہ اللہ خوش ہو جائے، ثواب مجھے دے گا، تو یہ نعوذ باللہ اللہ کے ذات کے ساتھ مذاق کرنا ہے، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اس پہ بندہ حج کرے تو حج اگر اس بندے پہ فرض ہے، ان کے پاس اور کوئی اتنے پیسے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ حج فرض ہوا ہے، تو جو فرض کا ذمہ ہے وہ ساقط ہو گیا، وہ فرض کا ذمہ وہ ختم ہو گیا، چونکہ یہ گیا وہاں پہ انہوں نے اعمال کیے، وہاں پہ شرکت انہوں نے کی، وہ ذمہ ساقط ہو گیا، لیکن حج کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ پیسے ہی ناجائز ہے، پیسے ہی جائز ہی نہیں ہے، پیسے ہی حرام ہے۔ اور اس طرح کہتے ہیں کہ جی مفتی تقی صاحب نے جی بیمہ پالیسی سٹارٹ کی، بالکل سٹارٹ ہی نہیں کی مفتی تقی صاحب نے، کہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مفتی تقی صاحب بڑے آدمی ہے اور اس نے کوئی پالیسی سٹارٹ کی ہے، کوئی بیمہ اسلامی بینکنگ ہے، میزان بینک وغیرہ ہے، باقی اس طرح تکافل کی اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے جو انہوں نے کوئی سیٹ اپ ہے جو انہوں نے سٹارٹ کیا، یہ بالکل غلط ہے، کسی نے ایسے ہی بتایا ہے، بہت پہلے کی بات ہے، مجھے ایسے یاد آیا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں نے کوئی اسلامی پتہ نہیں پاک قطر تکافل کا اس طرح کوئی نام لے لیا، دبئی کے کوئی شیخ ہے، ان لوگوں نے پالیسی سٹارٹ کی ہے، تو وہ اور اسٹیٹ لائف بالکل سیم ہے، تو وہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اس کو بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ دیکھو کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ علماء کرام ایک چیز کو دیکھتے ہیں، علماء جو جمہور جو بیٹھے ہیں، جو مسائل نکالتے ہیں، وہ اس لیے نہیں بیٹھے کیونکہ وہ بھی تو ہم ہی ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، معاشرے میں ہی رہتے ہیں، کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالیں، لوگوں کو آسانی کے لیے وہ بیٹھے ہیں، لوگوں کو آسانی نکالنا ہے، لیکن ایک غلط چیز کو حلال چیز کو وہ حرام بنانا یا حرام کو حلال بنانا، یہ تو اس کے لیے تو وہ نہیں بیٹھے، کیونکہ انہوں نے بھی ایک عالم نے فتویٰ دے دیا، اب جو بندہ سٹارٹ ہو گیا اس پہ عمل کرتا ہے، وہ غلط ہے صحیح ہے، اس بندے کے لیے بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس کو تو ایک عالم نے بتایا ہے، جواب قیامت کے دن اس عالم نے ہی دینا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کسی کو مسئلہ بتانا، کسی کو فتویٰ بتانا۔ یہاں پہ ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھتے ہیں، جدید مسائل میں دیکھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو ہم ٹائم دیتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتہ یا بعد میں بتا دیں گے، بجائے اس کے کہ ہم غلط بولیں، غلط بالکل نہیں بولتے۔ تو وہ پاک قطر تکافل کا کیا، میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، نمبر پہلی بات یہ ہے کہ پاک قطر تکافل کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر علماء اس کو صحیح کہتے ہیں، علماء اس پہ متفق ہے، تو آپ بھی ان کو بتا دیں کہ جی ہمارا بھی یہی ہے، ہمارے اس میں کیا ہے، بات کرنے پہ بیٹھ جائے، بات تو بات سے ہی ختم ہوتی ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہ کچھ لوگ اپنے کام کو سیدھا کرنے کے لیے ویسے علماء پہ بس لگاتے ہیں بات کہ جی انہوں نے اس کے بارے میں یہ بولا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے، ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عام آدمی نے ایک بات کی ہے، وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عالم ہے، اس نے ایک بات کی ہے، وہ کوئی مسئلے میں ان کو پتہ نہیں چلا، کتاب سے انسان ہے، کوئی اس سے غلطی ہوئی ہے، تو مواخذہ عالم کا نہیں ہوگا، چونکہ اس نے اپنا ورکنگ کیا ہے اور اپنا جو اس نے کام کیا ہے اور اس نے جو کتاب دیکھی ہے اپنے دماغ سے، اور پھر اس نے علماء سے پوچھا ہے، لیکن اس میں غلطی نہیں ہوتی، چونکہ باقی علماء سے بھی ایک مسئلہ سامنے ہوتا ہے وہ تو کلیئر ہوتا ہے، ایک دوسرے عالم سے کوئی جدید مسائل جیسے اذان وغیرہ
یا کوئی اسلامی رنگ ٹون، یا اس زمانے میں نہیں تھے. یہ آج کل اس پہ بیٹھتے ہیں علماء، پھر اس پہ میٹنگز کرتے ہیں، پھر اس مسائل کا ایک حل نکالتے ہیں. تو پوری جماعت ہوتی ہے، بڑے فکر والے لوگ ہوتے ہیں، 50 سال وہ پڑھاتے ہیں مدرسوں میں، سے غلطی بہت کم ہوتی ہے. پھر بھی اگر ایسا کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی غلطی وغیرہ آتی ہے، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا ایک مثال دنیا میں یہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے. عام ڈاکٹر ہوتا ہے جیسے پریکٹیشنر ہوتا ہے، اور ایک MBBS ہوتا ہے. اب MBBS جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس نے ایک دوائی لکھی، مثال سر درد کے لیے، اور عام ڈاکٹر جو ہے پریکٹیشنر ہے اس نے بھی لکھ لی، ٹھیک ہے. اب آگے جب دوائی ایک ہی ہے، ایک ہی دکان سے انہوں نے لے لی ہے، ایک بندے نے کہا لیا. اب جو MBBS ڈاکٹر ہے اس کی دوائی کھانے سے وہ بندہ سائیڈ افیکٹ ہوا، مر گیا، موت ہو. زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انہوں نے تو مرنے کے لیے نہیں دی تھی، لیکن بس ہو گیا، مر گیا. اور جو پریکٹیشنر ہے اس کے دوائی سے بندہ بچ گیا. اب وہ کوئی تیسرا بندہ جا کے کلیم کر لے پولیس میں کہ جی، یا جو ان کے ہیلتھ والے ہیں، محکمہ ہیلتھ والے، ان کو کلیم کر لے، ان کو بتا دیں. اور وہ وہاں سے آئے اور وہ ان کو بولے ملے کہ جی آپ اپنا ڈگری دکھائے. اب MBBS نے ڈگری دکھا دی، اس سے بندہ مر گیا، لیکن اس نے ڈگری دکھائی، دوائی دکھائی، دوائی بھی صحیح ہے، بس ٹھیک ہے، کچھ نہیں بولے گا اس کو کہ ٹھیک ہے، ان کے اوپر سے اس کی قسمت ہی ایسا تھا. اور جو دوسرا ڈاکٹر ہے، جو پریکٹیشنر ہے، اس نے تو بندے کو بھی بچایا ہے، دوائی بھی وہی لکھی، لیکن اس کے پاس ڈگری نہیں ہے، تو پولیس والے، ہیلتھ والے MBBS کو نہیں پکڑیں گے، اس کو پکڑیں گے. تو اس طرح کوئی چیز جو علماء کے بغیر ہو، جو مجتہدین کے بغیر ہو، وہ کوئی اپنا اس پہ عمل سٹارٹ کر لے، تو اس کی مثال یہی ہے کہ اس پہ پکڑ ہوگی. اور جو علماء نے کیا ہے، متفق ہو کہ انہوں نے ایک مسئلہ نکالا ہے، انہوں نے بتایا ہے، دکھایا ہے، اس میں پہلے تو غلطی نہیں ہوتی. اگر پھر بھی اس میں کہیں پہ غلطی آ جائے تو اس میں مواخذہ ان کا نہیں ہوگا، ان کا ہوگا، علماء کا ہوگا. ان کی جماعت وہ جانے اور اللہ کی ذات جانے. تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اسٹیٹ لائف انشورنس وغیرہ کے بارے میں ایک بندے نے پوچھا تھا یہی مسئلہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں، ایسے انہوں نے بولا ہے، مفتی تقی صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ہمیں بھی نہیں پتہ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی انہیں تکافل کو لایا، تکافل کی پالیسی کا وغیرہ کوئی. بہرحال یہ ایسے ہی بات ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دیں.